نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. رواه البخاری ومسلم واللفظ لمسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: میری اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی حسین و جمیل محل بنایا، مگر اس کے کسی کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی۔ لوگ اس کے گرد گھومنے اور اس پر آشش کرنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ یہ ایک اینٹ بھی کیوں نہ لگا دی گئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں وہی کونے کی آخری اینٹ ہوں اور میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں۔ یہ حدیث حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی مروی ہے اور حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خاتم النبیین کا معنی اور مطلب سمجھایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ محدثین نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 40 جس میں خاتم النبیین کا لفظ آتا ہے، اس کے بعد اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ اس حدیث کے علاوہ دوسری احادیث کو بھی ذکر کیا ہے، اس حدیث کو بھی ذکر کیا۔ چنانچہ حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر کے اندر خاتم النبیین کی آیت کے بعد اس حدیث کو ذکر فرمایا ہے کہ خاتم النبیین کا اصل معنی اور مطلب وہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان اقدس سے خود بیان فرما رہے ہیں۔ قربان جائے ہم اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کتنی آسان اور کتنی واضح مثال کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتم النبیین کا معنی سمجھایا کہ جس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں، کسی منطق کی ضرورت نہیں، کسی فلسفے کی ضرورت نہیں، ایک عام آدمی بھی آسانی کے ساتھ خاتم النبیین کا معنی اور مطلب سمجھ سکتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طرح پتہ تھا کہ آنے والے دجال اور آنے والے کذاب اور آنے والے دھوکے باز کس طرح معانی اور مطالب کے اندر بگاڑ پیدا کر کے میری امت کو پھنسانے کی کوشش کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کے دروازے بند کر دیے۔ اب جس امتی کے سامنے یہ حدیث ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے بیان کیا ہوا خاتم النبیین کا معنی ہوگا، وہ کبھی بھی کسی کے فریب میں نہیں آ سکتا، وہ کبھی بھی کسی کے جال میں نہیں پھنس سکتا۔ اب ذرا آپ اس مثال کو سامنے رکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ بعد میں آنے والوں نے اپنی طرف سے کیا معنی اور مطلب بیان کیا۔ کچھ فریبیوں کا معنی اور مطلب آپ کے سامنے رکھتا ہوں، تو جب آپ اس مثال کو دیکھیں گے تو آپ کو اس مثال سے اس کا جواب مل جائے گا۔ جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ ایک عورت نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا اور اس نے دلیل پیش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی نفی کی ہے کہ میرے بعد کوئی مرد نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو نہیں فرمایا کہ لا نبی بعدی نبیۃ، یعنی میرے بعد کوئی نبیہ نہیں آئے گی، تو میں تو نبی نہیں ہوں، میں تو نبیہ ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی کا دروازہ بند کیا، نبیہ کا دروازہ تو بند نہیں کیا۔ تو اس مثال میں ذرا غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا میں خاتم النبیین ہوں
اور خاتم النبیین کا معنی جس طرح اس عمارت کے اندر آخری اینٹ، تو میں آخری اینٹ کی جگہ پر ہوں، تو اس لیے میرے بعد کسی کی گنجائش نہیں، نہ کوئی نبی آ سکتا ہے اور نہ کوئی نبیہ آ سکتی ہے۔ اسی طرح بعضوں نے مطلب بیان کیا کہ خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری ہیں، یعنی وہ نبی جن کو شریعت ملتی ہے ان نبیوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، لیکن وہ نبی جس کو شریعت نہیں ملتی وہ آ سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ انبیاء کی عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں کہ سارے لوگوں نے دیکھا، اس عمارت کو پسند کیا، لیکن سب نے یہی سوال کیا کہ یہ ایک اینٹ کیوں نہیں لگا دی گئی؟ تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ صرف اور صرف ایک نبی کی گنجائش تھی اور وہ میں ہوں، میں ہی خاتم النبیین ہوں۔ اب اس میں کسی پکی کچی اینٹ کی ضرورت باقی نہیں رہی، کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ اسی طرح اگر کوئی یہ معنی بیان کرے کہ خاتم النبیین کا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کرنے سے نبوت ملتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مثال کے ذریعے اس کا بھی جواب دے دیا کہ اگر اطاعت اور فرما برداری کرنے سے نبوت ملتی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مثال سے یہ نہ سمجھاتے کہ اب کسی قسم کی گنجائش باقی نہیں رہی، میں آخری ہوں، بلکہ فرماتے کہ میرے بعد بھی آئیں گے، ہاں یہ ہے کہ وہ میری اتباع کرنے سے بنیں گے، میری اطاعت کرنے سے بنیں گے، میری فرما برداری کرنے سے بنیں گے۔ البتہ بغیر فرما برداری کرنے والوں کی عمارت مکمل ہو چکی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مثال دی ہے اس سے سمجھ میں آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو آخری فرما رہے ہیں۔ وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین۔